اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ المائدہ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 5 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا جب تم کھڑے ہونے لگو الی الصلاۃ نماز کی طرف، فغسلوا تو دھو لو وجوہکم اپنے چہرے۔ اس آیت میں وضو کا طریقہ بیان فرمایا جا رہا ہے، وضو کے فرائض بیان فرمائے جا رہے ہیں، یعنی 4 فرائض ہیں وضو کے جن کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ باقی کے جتنے بھی وہ سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ادا کرنا بھی بہت بہتر ہے، لیکن اگر پانی کی کمی ہے، ٹھیک ہے، اور یا روزہ ہے تو کلی نہیں کرنی روزے کے دوران، کہ اس چیز کا اندیشہ نہ ہو کہ پانی گرگرا کر کے حلق سے نیچے نہ چلا جائے، تو اس صورت میں چھوڑ دیں۔ اگر دل میں ہے اور وہ مکمل یقین بھی ہے کہ کلی کرنے سے میں حلق کے نیچے پانی نہیں لے کے جاؤں گا، تو وہ کلی کر کے سنت بھی ادا کر لے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں فرائض کا ذکر ہے جن فرائض کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ اور کیا فرمایا گیا ایمان والوں کو کہ نماز کے لیے خود کو قائم کرو، خود کو جب کھڑا کرو، خود نماز کی نیت کرو، تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا چیز ضروری ہے؟ طہارت، یعنی پاکی ضروری ہے، نہ صرف نماز کے لیے بلکہ قرآن چھونے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، ٹھیک ہے، اور وغیرہ وغیرہ، جس طرح آگے اس کا ذکر بھی آئے گا۔ اور ان وغیرہ سے کیا مراد ہے وہ آیت کی روشنی میں ہی ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا فرمایا گیا سب سے پہلے؟ فغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو۔ چہرے کا دھونا کتنا؟ یعنی ماتھے کی جو پیشانی کے بال ہیں، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر پورے کا پورا فیس، اور پھر کانوں کی ایک کان کی لو سے دوسری تک، اور پھر تھوڑی کے نیچے تک سارے کا سارا فیس دھل جائے۔ ایک چیز کا خاص خیال رکھا جائے، وہ یہ کہ جتنا وضو میں جتنا جسم کا حصہ دھونا ضروری ہے، اس سے کچھ زیادہ دھو لیا جائے، یہ مستحب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے اندیشہ ذرا کم ہو جاتا ہے، اندیشہ ختم ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز آپ کی، کوئی اجزائے بدنی جو ہے وہ رہ نہ گیا ہو صاف ہونے والا یا دھلنے والا۔ تو وضو کے طریقے میں اور اس کے فرائض میں پہلی چیز ہم نے کیا پڑھی ہے؟ فغسلوا وجوہکم۔ اب نیکسٹ کیا؟ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو اِلی طرف، یعنی تک، المرافقی کوہنیوں تک، ٹھیک ہے۔ اب اپنے ہاتھوں کو یہاں پر پہلے دائیں ہاتھ کو اور پھر بائیں ہاتھ کو 3 دفعہ پانی کے ساتھ دھویا جائے کوہنیوں تک، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی کوشش کیجئے کوہنیوں سے کچھ زیادہ اس حصے کو دھو لیا جائے، کیونکہ احادیث کے مفہوم کے مطابق بھی کہ جو شخص جس طرح جتنا بہتر وضو کرتا ہے اور جو اس کے اعضائے بدنی ہیں وہ وضو کی وجہ سے بروز قیامت روشن ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو کوشش کریں وضو کو بہتر کرنے کی۔ وضو کے بارے میں جو ہمیں سنت طریقہ ملتا ہے کہ دن میں کتنی بار کرنا چاہیے، اور جو صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، وہ دونوں طرح سے ہے، ٹھیک ہے۔ بعض صحابہ کرام جو ہیں وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، ہر نماز کے لیے انہوں نے جب بھی نماز کا وقت آیا وضو سے دوبارہ سے کیا، گرچہ پہلے ہوتا تھا پھر اس کے بعد وضو، اور پھر وہ نماز پڑھتے تھے۔ بعض صحابہ کرام اس طرح کرتے تھے کہ جب تک وضو میں خلل پیدا نہیں ہو جاتا تھا، وہ کسی وجہ سے ٹوٹ نہیں جاتا تھا، تب تک اسی پرانے وضو سے ہر نماز پڑھتے تھے۔ لہٰذا جو بہتر طریقے ہیں وہ دونوں ہی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ بہتر ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اسی احادیث کے مفہوم کی روشنی میں دیکھیں کہ جو جتنا بہتر وضو کرنے والا ہوگا اس کے اعضائے بدنی بروز قیامت اتنے ہی روشن ہوں گے، تو اس نیت سے ہر نماز سے پہلے اگرچہ وضو باقی ہو لیکن پھر بھی وضو کر لینا بہت بہتر ہے، تاکہ انشاءاللہ بروز قیامت ہمارا بھی ان لوگوں میں شمار ہو کہ ہمارے اعضائے بدنی روشن ہوں۔ پھر فرمایا گیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا۔
اب ایک چیز جو ہے وہ یہاں یاد رکھی جائے، جن اعضاء کا مسح کرنا ہے مسح ان کا ہی لازم ہے، ان کو دھونا نہیں۔ جیسے اب سر ہے تو اس کا مسح، مسح آپ سر سب اس سے واقف ہوں گے کہ ہاتھوں کو گیلا کر کے بس گزار دینا، جبکہ جون سے اعضاء دھونے کا ذکر ہے ان کا مسح نہیں ہم کر سکتے۔ جیسے بازوؤں کا میں نے اکثر لوگوں کو، اور اللہ مجھے معاف کرے جب میرے پاس علم نہیں تھا، میں چھوٹی تھی تو میں بھی بازوؤں کا مسح بھی کر لیتے تھے۔ اگر ایسی شرٹ پہنی ہے جس کے بازو تنگ ہیں، اوپر نہیں ہو سکتے وضو کرنے سے پہلے، تو کیا اس کے اوپر سے ہی ہاتھ کر کے تو مسح کر لیا میں نے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بازوؤں کا مسح نہیں ہوتا، بازوؤں کے دھونے کا حکم ہے، تو یہ وضو ہر حال میں بازو دھونے سے ہی ہوگا، اور یہ فرض ہے۔ اگر یہ چھوٹے گا تو وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا طہارت نہیں حاصل ہوگی، اور طہارت نہیں حاصل ہوگی تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے بغیر طہارت کی، نماز ہے یا نعوذ باللہ ہم قرآن کو ہی چھو لیتے ہیں، اگر ہم پاک نہیں ہیں تو پھر ثواب کے بجائے گناہ درکار ہو جاتا ہے، استغفر اللہ، گناہ ملنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور گناہ ملتا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے۔ پاؤں کا مسح، اس میں مختلف روایات ہے، قدر تضاد بھی ہے، بعض جو عالمین ہیں ان کے نزدیک پاؤں کا مسح بھی جائز نہیں ہے، اور بعض کے نزدیک احادیث کے ریفرنسز کے مطابق پاؤں کا، یعنی جب موزے پہنے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان سے ثابت ہے۔ یہ میں نے دونوں احادیث کو، مطلب دونوں روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے بتایا کہ اس میں بھی بہت زیادہ مسائل ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی بہت زیادہ الگ سے اسٹڈی ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ پاؤں کو دھویا ہی جائے۔ اس دور میں موزے کیسے تھے، آج کے دور میں موزے کیسے ہیں، تو لہٰذا ان میں بھی بہت بڑا ڈفرینس تھا، آج کے دور میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جراب اور چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہر طرح سے اس چیز کو، سنی سنائی چیز کو بغیر ریسرچ کے اپلائی کرنا، امپلیمنٹ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، لہٰذا روایت کے مطابق اگرچہ یہ ثابت ہے کہ کچھ شرائط کے مطابق موزوں کے اوپر سے مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے پاؤں کو بذات خود دھویا جائے، ان کا مسح نہ کیا جائے، مسح سر کا ہی کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا طریقہ انشاءاللہ، وضو کا طریقہ میں الگ سے ایک ایک کر کے ایکسپلین کر کے اپلوڈ کر دوں گی، کوشش کروں گی آپ کے سامنے ٹیوٹوریل بھی ہو کسی طرح سے، کسی فارم میں انشاءاللہ۔ باقی میری کوشش یہ ہے کہ میں زبانی حد تک جو بتا رہی ہوں وہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھے اور آپ کو سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سر کا مسح کرنے کا ذکر ہے، پھر کیا فرمایا گیا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو، ٹھیک ہے۔ سروں کا مسح کرنے کے بعد کیا فرمایا گیا، پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ اب دوبارہ سے ریوائز کرتے، فیس کہاں سے تھا، فیس ہمارا سر کے جو ماتھے کے پیشانی کے بال جہاں سے سر کے شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے دونوں کانوں کی لو تک اور تھوڑی کے نیچے تک، جس کے بھویں موٹے ہیں وہ بھووں پہ بھی اچھی طرح سے پانی بہائے، اور مرد حضرات مونچھیں یا داڑھی ہیں تو ان کو بھی اچھے طریقے سے ان کے نیچے جو ہے وہ اب پانی ممکن حد تک کہ ہمارا چہرہ فل دھل پہنچائے۔ پھر اس کے بعد ہم نے مسے کی بات کی، سوری پہلے ہاتھ دھونے کی بات کر لیتے، کوہنیوں تک ہاتھ، پھر مسا، اور مسے کے بعد پاؤں دھونا، اور پاؤں بھی پہلے دایاں اور پھر بایاں، اور پھر پاؤں دھونے میں کیا کہ ٹخنوں تک ان پاؤں کو دھویا جائے۔ پھر وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت ناپاکی میں ہو تو خوب صاف ستھرے ہو جاؤ، خوب پاک ہو جاؤ۔ یعنی کوئی بھی نماز ہے اگر حالت جنابت میں ہے، حالت حیض میں ہے، حالت نفاس میں ہے خواتین، یا مرد حالت جنابت میں ہے، تو کسی بھی صورت نماز کے یا عبادت کے قریب نہ جائیں یہاں تک کہ پاک نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر ناپاکی کی حالت میں ہو تو خوب صاف ستھرے ہو جاؤ۔ اب دیکھیں حیض کا مسئلہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222، اور تیمم کا طریقہ جو ہے وہ اس آیت میں بھی بیان ہے، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس آیت میں جو ہے وہ تیمم کرنے کا حکم بیان کیا جا رہا ہے نا، اس کا باقاعدہ طریقہ جو ہے ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں سیکھ چکے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے دونوں لیکچرز اپلوڈڈ ہیں، اگر ان لیکچر سے آپ نے رہنمائی حاصل کرنی ہے تو اسی چینل پر پلے لسٹ میں جا کے وہ آیات نمبر کے ساتھ سرچ کر کے آپ وہ لیکچر سن سکتے ہیں، اس میں کافی ڈیٹیل ہے، اور پھر ان ڈیٹیل کو پڑھنے کے بعد ان آیات کی ڈیٹیل اور واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر کیا فرمایا گیا، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو بیمار، او یا علا پر سفرین، سفر پر، او یا جاء آئے، احدن کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط قضائے حاجت سے، او لامستم النساء یا تم نے صحبت کی ہو عورتوں سے، فلم تجدوا ماء، پس تم اگر نہ پاؤ پانی، فتیمموا، پس تیمم کر لو،
سعیدن طیباً، پاک مٹی سے، فمسحوا بوجوہکم، اور مسح کر لو اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، منہ اس مٹی سے۔ وضو کا طریقہ بیان کرنے کے بعد تیمم کا طریقہ بیان کیا گیا۔ کیا فرمایا گیا کہ اگر تم حالت سفر میں ہو، پانی تمہیں نہیں ملتا، اگر تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت کر کے آیا، پانی نہیں مل رہا، پانی میسر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں فلم تجدوا ماء، شرط رکھی گئی ہے کہ پانی اگر نہ ہو تو پھر کیا ہے، حالت پاکی حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ تیمم کر لیا جائے، اور تیمم کے ذریعے اپنے چہرے کا اور ہاتھوں کا مسح کر لیا جائے۔ رب العالمین نے کیا فرمایا، ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ، لیجعل علیکم من حرج، کہ وہ تم پر کوئی تنگی رکھے، لیکن ولیکن یرید، لیکن وہ یہ چاہتا ہے، لیطہرکم، کہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم نعمتہ، اور پوری کر دے تم پر اپنی نعمت، علیکم، تم پر، لعلکم، یہ امید کرتے ہیں یا تاکہ تم، تشکرون، تم شکر ادا کرو۔ اب کیا فرمایا گیا، رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ سارے احکامات اس لیے نہیں کہ تم تنگی میں پڑو، میں تم پر تنگی کروں، یہ احکامات اس لیے ہیں تاکہ تم پاک صاف ہو جاؤ۔ تو اللہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے، پاک رہنے کی کوشش کیا کریں۔ دن میں غسل، اب گرمیاں ہیں، دن میں انسان اچھا ایک اور چیز، نہانے میں اور غسل میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غسل کا طریقہ مرد حضرات بھی سیکھیں اور عورتیں بھی طریقہ سیکھیں، اور پھر غسل کے طریقے کے مطابق اس کو غسل کیا کریں۔ جب نہانے ہی جانا ہے تو کیوں نہ جس طرح سے ہمیں حکم دیا گیا ہے نہانے کا، اس طرح سے نہا کے غسل کر لیا جائے، خوب پاک صاف ہو جائیں، کیونکہ رب العالمین فرماتا ہے میں یہی چاہتا ہوں کہ تم پاک رہو۔ جس طرح اپنی زبان کو پاک رکھنے کا حکم ہے، نظر کو پاک رکھنے کا حکم ہے، سماعتوں کو پاک رکھنے کا حکم ہے، دل کو پاک رکھنے کا حکم ہے، اسی طرح جسم کی پاکیزگی کا ذکر اس آیت میں کیا گیا کہ اپنے جسموں کو بھی پاک رکھو۔ اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند فرماتا ہے، اور یہ حکم اس لیے نہیں کہ تم کسی قید میں پڑ جاؤ، کسی زبردستی میں نہیں، نہ تمہیں کسی تنگی میں ڈالا جا رہا ہے، بلکہ اللہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے، لہٰذا خود بھی پاک صاف ہو جاؤ۔ آیت نمبر 6 یہاں تک مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 7 ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو نعمت اللہ کی، علیکم، اوپر تمہارے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا دیکھیں، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی جو ہے وہ تلقین ہے کہ جو نعمتیں مجھ پر، میں نے تم پر نازل کی، میری طرف سے تم پر آئی، ان پر میرا شکر ادا کرو۔ تو بندہ پر جب اللہ کا احسان ہوتا ہے نا، تو اس میں اس کو اکڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اپنی مہارت، اپنی بڑائی، اپنی تو اس میں اس کی کوئی کاوش نہیں تھی، یہ سب اللہ کا رحم تھا، کرم تھا۔ ابھی ذہن میں سوال اٹھا ہوگا، اپنی محنت بھی تو تھی، تو وہ محنت کس کے حکم سے ہوئی، وہ کس کی توفیق سے ہوئی؟ دعا بھی تو تھی، دعا کس کی توفیق سے ہوئی؟ کرنے والا کون تھا؟ اللہ کا بندہ تھا جس نے تیرے حق میں دعا کی۔ تو اللہ کی رحمت، اپنے اعمال کو کسی کاؤنٹنگ میں کبھی بھی نہ رکھا کریں۔ جو شخص اپنے اعمال کے سہارے پہ آ جاتا ہے نا کہ میں نے بہت کر لیے، یا میں اس اپنے عمل کی وجہ سے بخشا جاؤں گا وغیرہ وغیرہ، سب سے بڑی کوتاہی کرتا ہے۔ لہٰذا بندہ مومن کو شکر ادا کرنے والا ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے اعمال پر تکبر کرنے والا۔ پھر کیا فرمایا گیا اس آیت میں؟ فرمایا گیا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت اور احسان کو یاد کرو جو تم پر کیا گیا، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، کون سا عہد یہاں پر ذکر ہے؟ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور اس کا پختہ عہد جو، وَثَقَكُمْ، اس نے لیا تم سے، بھی اس کے ساتھ، اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، اس وقت جب تم نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اِنَّا، بے شک، اللہ علیم، جاننے والا ہے، بذات صدور، بذات صدور، دلوں والی باتیں، سینے میں چھپی ہوئی باتیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اس کا پختہ عہد، اس سے مراد بیعت عقبہ یا بیعت رضوان ہے۔ اس کے بارے میں روایات ملتی، عہد پورا کرو، کون سا عہد؟ یعنی وہ عہد جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا۔ اور کیا حکم
کیا عہد یہ لیا گیا تھا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کا ہر حکم بجا لائیں گے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو فرمایا کہ ہمیں دیں، اور آپ کے توسط سے جو ہمیں حکم ملے ہیں ہم ان تمام کے تمام کو عمل کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر املا کی تھوڑی سی مسٹیک ہے، شاید جلدی میں نے ٹائپنگ کر دیا، اور وہ ان کا ہر یہاں پر رے کے ساتھ یہ بھی آنا تھا، ہر حکم مانے. اینڈ پہ جو ہے وہ نون گنا شاید چھوٹی ہے میرے سے جلدی میں، تو اس کو آپ خود سے کریکٹ کر لیجئے گا. مانیں گے یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، تو بہرحال صحابہ کرام علیہم اجمعین نے تمام نے وہ عہد پورے بھی کیے، جو رسول اللہ سے عہد کی ان کو پورا بھی کیا. کیوں؟ اس آیت میں ان کی تردید کا ذکر تو نہیں ہے. جس طرح نعوذ باللہ جیسے یہود و نصارہ کے عہد کا ذکر ہم پڑھتے ہیں تو ہم نے اس کا ذکر پڑھا نا کہ ان سے عہد لیا گیا انہوں نے توڑ دیا، ان سے عہد لیا گیا انہوں نے عہدوں کی پاسداری نہیں کی، لیکن اس آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو یہ اس عہد کا ذکر ضرور ہے جو صحابہ کرام نے لیا. پھر فرمایا گیا کہ وہ صحابہ کرام نے جو عہد لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم بجا لانے کا، ان کی پیروی کا، وہ عہد پھر انہوں نے مکمل بھی کیا، نبھایا بھی. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. میرے پڑھانے میں جان بوجھ کر یا انجانے میں ہونے والی غلطی، کوتاہی، کمی بیشی کو معاف فرمائے. ہم سب کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.